اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تم طلقتم النساء طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فبلغنا پس پہنچ جائیں اجلہن عدت، فلا پس نہ تعضلوہن روکو ان کو، ان ینکحنا بے شک ان نے نکاح سے، ازواجہن ان عورتوں کو، اذا جب ترادو خوش ہوں، بینہم درمیان میں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، ذالک یہی، یوعظ نصیحت بہی اس ساتھ یہ کہ، من جو کانا ہے، منکم تم میں سے، یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ وقت تمہارے، ازکی لکم ستھرا، واطہر اور پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور جو تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو تو وہ ان کی عدت پوری ہو جائے تو نہ روکو ان سے کسی اور سے نکاح کے لیے، اور وہ خوشی سے ان کے ساتھ نکاح کریں، اور یہی نصیحت ہے۔ اور جو تم میں سے کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، تو زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ اور ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہوں تو وہ تمہارے لیے خوش نہ ہوں۔ یہ شأن نزول یہ ہے کہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت ہوا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی، وہ مجھے سے علیحدگی چاہتی تو وہ باغ مجھے واپس کر دیں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ مسئلہ خلا عورت بائن ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ مثلا اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مہر مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نشوز نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔ مسئلہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح، جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔
یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد میں صحبت کرے، طلاق دے، پھر عدت گزرے دوبارہ نکاح کر لیں، یعنی عدت تمام ہونے کے قریب ہو۔ کہ اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر حق مہر یا کوئی چیز شوہر نے اپنی بیوی کو نکاح کے وقت دی تھی، وہ اس وقت واپس لے سکتا ہے۔ اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہوں تو پھر صلح صفائی کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر دونوں میں نہ بنتی ہو یا کچھ تضاد پایا جاتا ہو تو اس صورت میں مرد پر بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے اپنی متعلقہ چیز لے لے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر چھوڑ دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، پر صلاح مشورے اور دینی احکام کے مطابق چلے تو۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والوالدات اور والدین، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2.5 ماہ، کہ یعنی پوری کرے مدت، حولین پوری کرے، کاملین مدت پوری کرے، لمن جو ارادہ کرے، ان یتم رضاعت دودھ پلانے کے وقت، وعلی المولود اور اوپر بچے کے، لہو اس کا، رزقہن رزق، وکسوتہن اس کا پہننا، بالمعروف ساتھ بھلائی کے، لا تکلف اور نہیں ہے تکلیف دے، نفس اپنی جان کو، الا مگر وسعہا اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، لا نہ تضار کے نقصان نہ پہنچائے، والدۃ ماں اس کی، بوالدیہ بچے کو، ولا اور نہ، مولود اس بچے کی، لہو واسطے، بوالدہ اس کے والد کے، وعلی الوارث اور اوپر وارث، مثل ذالک یہ، فإن پس اگر ارادہ کرے، فصال پورا دودھ پلانے کا ارادہ کرے، عن تراض منہما کہ تراض خوش ہوں، منہما دونوں، وتشاور اور سمجھوتا کر لیں، فلا پس نہیں ہے، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، وإن اور اگر اردتم ارادہ کریں، ان تسترضعوا کہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں، اولادکم اپنی اولاد کے، فلا پس نہیں ہے، جناح گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم پورا کرے، ما آتیتم جو دیا ان کو، بالمعروف ساتھ بڑائی کے، واتقوا اللہ اور ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون ساتھ جو تم کرتے ہو، جانتا ہے، بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ روانی اس کی یہ ہے
کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پوری مدت تک یعنی 2.5 ماہ تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور جب پورا ہو جائے ارادہ وقت اوپر یہاں تک پورا ہو جائے اور دودھ پلانے تے وقت اس عورت کا بچھونا، اس کا رزق، اس کا پہننا یہ مرد پر فرض ہے، اور تکلیف نہ دے اگر اپنے نفس کو، اور نہ نقصان پہنچائے بچے کو، اور نہ ہی کسی کو، تو اس کے وارث کے مثل اگر وہ ارادہ کر لیں پورا پلانے کا تو خوشی سے دونوں میں سے کوئی تو وہ صلاح مشورے سے چل سکتے ہیں، بس نہیں ہے گناہ اس میں۔ ان ارادتم اگر ارادہ کریں اور پورا کریں تو نہیں ہے گناہ تم پر، جب پورا ہو جائے تم پر ساتھ بڑھائی کے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یعنی کہ اس میں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، سنہ نزول یہ ہے، معقل بن یسار مزنی کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے طلاق دی اور عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے درخواست کی تو معقل بن یسار مانا ہوئے کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کسی وجہ سے تنازع سے علیحدگی ہو گئی، اب وہ بچہ ہے، مرد کے لیے 3 صورتیں ہیں، تو اس بچے کو نومولود ہے، وہ اگر اپنی ماں کا دودھ پلائے پینا چاہتا ہے یا اس کے لیے دودھ والی مقرر کرے، خواہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، اس کے دوران وہ بچے کو پورا دودھ پلاتی رہے تو اس کا خرچہ پھر بھی میاں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور عورت بچے کے لیے مقرر کرتا ہے تو وہ اس کو بھی اس کا دودھ پلانے کا دے سکتا معاوضہ، اور اگر وہ اجرت، اور بچہ اگر ماں کے دودھ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تو پھر بھی اس کے دودھ پلانے کے دن میں وہ مرد سے اجرت لے سکتی، اور اگر اس مرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اجرت دینے کو تو پھر دونوں صلح صفائی سے ایک دوسرے پر اس پر چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور تکلیف بھی پر نہیں یہ معاملہ کی تہ تک کہ اگر وہ دینے کے، اگر مرد سے وہ اس کا معاوضہ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، اگر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، قادر کریم ہے، تو گناہ نہیں ہے اس میں۔ بس اگر وہ اس کے نکاح میں ہے، یہ تو وہ متعلقہ عورت کی بات ہو رہی ہے کہ طلاق ہونے کے بعد وہ بچہ ہے، نومولود بچہ ہے، تو اس کے لیے دایا کا اور دودھ پلانے والے کا انتظام فرض ہے، اور اگر وہ بچہ دودھ
فیڈر کا یا کسی طرح دوسرا ماں کے علاوہ پی سکتا ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر وہ دودھ اپنی ماں کا پیتا ہے یا اس کے لیے پھر آیا کا مقرر کرنا فرض ہے، اور اگر وہ اس دوران اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بچے کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کی اپنی ہی ماں یا جو بھی ان میں سے ہو کہ اگر نقصان پہنچاتی ہے، یعنی کہ اس کو مارنے کے در پہ ہے، تو وہ مرد اس سے بچہ چھین کر اس کے لیے الگ دیا کا انتظام کر سکتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ مرد اس سے رجوع تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس کے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی، پر بچے کو ماں کے ساتھ رہنے کے لیے اس کی پورے 2.5 ماہ 3 ماہ جو بچے کی دودھ کا مہینے ہیں، وہ ان دنوں میں وہ بچہ عورت کے پاس رہے گا، اور وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے مرد آتا بھی رہے تو کچھ حرج نہیں، پر وہ اپنی عورت سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عدت گزر چکی ہے۔ بچے کے دودھ کے مہینوں کے بعد اگر پورا ہو سکتا ہے تو پھر وہ مرد پھر اس عورت کے گھر میں جائے وہ گنہگار ہوگا، اور اگر بچے کو ماں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کو وہ مرد اس سے اپنا بچہ لے کر کسی اور کو دے کر دودھ پلا سکتا ہے، اس کو وہ معاوضہ دے کر اور عورت کے پاس اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور اس پر گناہ نہیں ہے کہ دودھ پلانے کے دنوں میں والذین، اور جو لوگ یتوفون فوت ہو جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجاً بیویاں اپنی بیویاں ان یتربصن پس وہ عورتیں صبر کریں بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا بانفسہن اپنی جانوں کو 4 اشہر مہینے و عشرا 10 دن فَإِذَا پس جب بلغنا پہنچ جائے اجلہن پوری ہو جائے ان کی عدت پس نہیں ہے فلا پس نہیں ہے جناح گناہ علیکم تم پر فیما پس جو فعلنا کیا فی انفسہن پس اپنی جانوں پر بالمعروف ساتھ بڑائی کے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر جانتا ہے جو کوئی اور باخبر ہے۔ اور تم لوگوں میں سے جو کوئی فوت ہو جائے اور چھوڑ جائے اپنی بیویاں تو ان پر کہ وہ عورت صبر کریں، یعنی کہ 3 حیض تک، اگر نا امیدی کی عمر ہے تو 4 ماہ 10 دن، اور جب عدت پوری ہو جائے تو وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ تو پہلے بھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ عورت کی عمر 50 سے 60 کے قریب ہے، وہ نا امیدی کی عمر ہے، اس میں حیض کا آنا نہ آنا
یا نہ آنا یہ دونوں پر ہے، اس وقت وہ 3 حیض تک وہ عورت صبر کرے گی۔ اور اگر نا امیدی کا معاملہ ہے، یعنی کہ 50 اور 60 کے درمیان کا، تو وہ عورت 4 ماہ 10 دن تک صبر کرے گی۔ اگر اس کو حیض آتا ہے تو پھر اس کی مدت 3 ماہواری ہے، اور اس کے بعد اور اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اگر نا امیدی اور امید ہے کہ اس کو ماہواری آتی ہے تو پھر وہ 3 حیض صبر کرے گی۔ پھر اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ تو اگر وہ مرد دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر حلالہ کے سوا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور قادر کریم ہے۔ اس پوائنٹ کہ جو اس کے علاوہ اور کوئی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے۔ ولا جناح، ولا اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم میں سے، فیما پس جو تم ارادہ کرو، بہی ساتھ اس کے، من سے خطبۃ النساء کہ تم نکاح کا پیغام پہنچاؤ، او اکننتم اور اپنے دل میں چھپا رکھو، وَأَكْنَنْتُمْ چھپا رکھو، فی انفسکم اپنے دل میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم جو تم ستذکرونہن کہ تم یاد کرو گے، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تواعدوہن کہ وعدہ نہ کرے، سرًا خفیہ، الا مگر، ان تقولوا کہ بے شک کہیں، قولا بات، معروفاً اچھی، فلا پس نہ، تعزموا کہ اور نہ پکی کرو، عقدۃ النکاح نکاح کو پورا کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب جب لوگ پہنچ جائے کتاب اجلہ اپنے مقرر جگہ پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ چھوڑ دو، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم اگر ارادہ کرو کسی عورت سے نکاح کا تو اس کو پیغام پہنچاؤ اور چھپائے رکھو اپنے دل میں، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو تم یاد کرو گے، لیکن اور نہ لو کسی طرح بھی ان سے وعدہ، الا مگر بات کرو ہمیشہ اچھی، اور نہ گرہ پکی کرو جب تک
اللہ تعالیٰ کا حکم اپنی میعاد کو پہنچ نہ جائے، یعنی نکاح کر لو، اور جب تم نکاح کر چکو تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اپنے دلوں میں رکھتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت نکاح کرنا چاہے، جب مدت گزر جائے تو پھر تم نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہو۔ جب عورت کی عدت گزر جائے تو تم عورت کو نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہو، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیتی ہے تو پھر تم اس سے نکاح تک پھر وہ اگر وہ نکاح کو قبول کر لیتی ہے اور اس پیغام کو قبول کر لیتی ہے تو پھر تم قبول کر لیتی ہے تو پھر جب تک تم دونوں کا نکاح نہیں ہوتا تو تم اپنے آپ کو اس راز کو راز رکھو اور ملنا جلنا ترک کر دو، اور جب وہ ایک دوسرے سے خفیہ وعدے وعید نہ کیا کرو، اور جب آپ دونوں کا نکاح ہو جائے تو آپ دونوں پھر اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ اس سے یہ ہے کہ جن میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اکثر ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا ہو اس کو اپنے ساتھ رکھے، اس کو اچھی طرح جان لیں۔ تو کچھ مردوں کے ساتھ جیسے ہی منگنی وغیرہ یا کچھ ہوتی ہے وہ عورت اپنے منگیتر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے، عورت منگیتر کے پاس رہنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس نکاح سے پہلے ان کی اولادیں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ منگنی کو اتنی ہی اہمیت دے لیتے ہیں کہ بس ہاں ہو گئی ہے تو اب یہ مجھ پر حلال ہو گئی ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا بس آپ پیغام پہنچائیں اپنے والدین کے ذریعے، اور اگر وہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، تو اتنی مدت گزرنے کے بعد پھر جب وہ ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے
تو پھر کچھ مسئلے ایسے بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ اس آیت میں شأن نزول کے ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بن حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر نہ کیا اور ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ دونوں اکٹھے جب بات کرتے ہیں یا منگنی کے بعد وہ اتنا کھلا انداز میں رہنا چاہتے ہیں، رہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نکاح کا اور عام روٹین میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اور نکاح کے بعد اکثر اس طرح کے جوڑے اکٹھے ہونے کے بعد پہلی رات کو ہی ڈیورس وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کہ جو اتنی منگنی کی اتنی طویل دیر تک وہ اکٹھے رہتے ہیں ان میں وہ اختلافات نہیں پائے جاتے، پھر اچانک کہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پہلی رات کو ہی معاملہ ڈیورس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صبر میں رکھیں اور والدین رشتہ طے کر آئیں، اور پھر نکاح کے بعد پہلی دفعہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں تو وہ اکثر شادیاں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، نہ کہ دوسری صورت میں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رکھنے سے۔ تو اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ منگنی ہو جائے تو وہ لڑکا لڑکی اکٹھا رہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وعدے وعید اور وہ سب کچھ وہ بیکار بھی اکثر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں محبت خود بخود اس جوڑے میں پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان میں لالچ نہیں ہے، وہ لالچ کے بغیر نکاح ہوتا ہے، طلاق کہاں پر ہوتی ہے؟ 3 صورتوں میں طلاق ہوتی ہے۔ 3 صورتوں میں طلاق نمبر 1 کہ کسی نے لالچ کے طور پر عورت سے شادی کی کہ اس کے پاس جائیداد ہے، جیسے کہ پرانے وقتوں میں فرعون نمرود کے زمانے میں جس عورت کے پاس دولت ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا، یا کسی کا شوہر چلا جاتا تو وہ خوبصورت ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، وہ نکاح کر لیتا تھا اور لالچ کے طور پر کہ یہ مر جائے گی یا اس کو مار دوں گا پھر میں اس کی جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، ان صورتوں میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں عورت راضی نہ ہو، اس کو مرد کی حرکات و سکنات پسند نہ ہوں تو وہ بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت میں اگر مرد پر بیوی پر وہ اعتبار کرتا ہے اور اس کے دل میں کسی اور کی محبت یا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی اور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مالدار بھی ہے۔ اکثر آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ اگر ہندوانہ رواج میں اگر عورت کے پاس جائیداد ہے تو عورت بدصورت ہے، اس عورت سے رزق چھین کر اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ تو اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کو نکاح میں لے لیا جاتا تھا۔ یہی لالچ کا ہوتا ہے، محبت
کن صورتوں میں طلاق نہیں ہوتی؟ ان صورتوں میں طلاق نہیں ہوتی کہ دونوں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے طرف سے امید رکھیں کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ دینے والا ہے، اور اگر وہ زمین میں کیڑے کو دے سکتا ہے تو کیونکہ عورت اپنا نصیب خود لے کر جاتی ہے، وہ جب وہ اپنا سسرال جاتی ہے تو وہ جھونپڑیاں بھی محل بن جاتی ہیں، اور اگر پھر بھی بندہ لالچ میں آ کر اس بے گناہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا سزاوار وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اگر دوسری دونوں صورتوں میں کہ عورت کو مرد پسند نہیں تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اگر وہ صلح صفائی کے ساتھ اس رشتے کو نبھاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرنے والے ہیں اور محبت پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اگر دوسری صورت میں مرد کو عورت پسند نہیں ہے تو وہ اس جو عورت اس کو پسند ہے اس کے لیے علیحدہ سے اخراجات اٹھا سکتا ہے، تو اس دوسری عورت سے جو پسند ہے اس سے شادی کر کے اس کے الگ اخراجات رکھ سکتا ہے، پر اس عورت کو جو اس کی پہلی ہے جو اس کو پسند نہیں کرتی وہ جب تک اس کے ساتھ نباہ کرنا چاہے تو وہ خود نباہ کرتی رہے، پر اس کی جائیداد کا اس مرد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس کی جائیداد جو میکے کی طرف سے وہ چھینے، اس کے اخراجات خود پورے کرے، اور جو بیوی ایک طرف بیویوں کی طرف جھک جاتے ہیں ایسے مردوں کے لیے بھی فرض نہیں ہے کہ وہ دو عورتیں رکھے، صرف اس صورت میں کہ اگر وہ دونوں کے درمیان میں متوازن اختیار کر سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ مرد کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، پر ان کے لیے یہ ہے اگر وہ 4 رکھتا بھی ہے وہ پراپر ٹائم دے ہر بیوی کو، اس کے اخراجات کا علیحدہ سے انتظام کرے، اس کے لیے سب کچھ کرے۔ اگر وہ اس کے اخراجات نہیں اٹھانا چاہتا اور جو ایک طرف ایک بیوی پسند ہے اسی کی طرف اس کو لٹایا جا رہا ہے اور دوسری کو لٹکایا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس مرد پر فرض نہیں ہے کہ وہ 4 شادیاں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔